ہر دور میں فرعون گزرے ہیں، ہر دور میں انسانیت کو ستانے والے، انسانوں کو شرمندہ کرنے والے، انسانوں کو دکھ پہنچانے والے، انسانوں کا قتل کرنے والے، خون بہانے والے، لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسے ظالموں کا سلسلہ رہا ہے، قیامت تک یہ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک نبی تھے، اور ان کا سامنا ہوا وقت کے فرعون سے، اس دور کے بہت بڑے جابر اور ظالم حکمران سے، اور تکلیفیں سہتے رہے، حتیٰ کہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا۔ کیسے کیسے حالات انبیاء علیہ السلام پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان تھے، بنی اسرائیل بہت تکلیف میں مبتلا تھے، 70,000 بچوں کو فرعون نے ذبح کر دیا تھا، 70,000 بچوں کا قاتل ہے فرعون۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کرایا، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ فرعون کے ظلم سے، اس کے جور سے، اس کی زیادتی سے، اس کے تشدد سے، اس کی سختیوں سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو کوئی اور دن نہیں، وہ یوم عاشوراء تھا۔ عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی، اور فرعون جیسا ظالم ہلاک ہو گیا، اور اللہ نے اسے سمندر کے پانی میں غرق کر دیا۔ تو وہ مبارک دن جو تھا وہ عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا گیا، عظیم حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پر اٹھایا۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی تکلیفیں دور ہوئیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئیں، جن کے حالات سازگار ہوئے، جن کی زندگی میں دکھ کے اور برے ایام ختم ہو گئے، تو وہ یوم عاشوراء تھا۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں اس دن میں دور ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عاشوراء کی فضیلت، اس کی اہمیت صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بالکل اور قطعا نہیں ہے۔ یہ اتفاقی امر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی دن واقع ہوئی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یوم عاشوراء اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے، بڑی عزت رکھتا ہے، بڑی کامیابیاں رکھتا ہے۔ یہ دن ہماری زندگیوں میں، انسانیت کے اندر، انسانوں کی زندگی میں یہ کامیابی لے کر آتا ہے، کامرانی لے کر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن کو روزے کی حالت میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کو فضیلت عطا فرمائی، سب سے افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد وہ یہی عاشوراء کا روزہ ہے۔ اور جاہلیت کے کافر بھی اس دن کا احترام کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں تو یہ روزہ فرض تھا، بلکہ حضرات محدثین نے لکھا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہونے سے پہلے، حکم نازل ہونے سے پہلے لوگ یہی روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف جب ہجرت فرماتے ہیں، وہاں یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور روزہ رکھنے کی اجازت مانگی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ھذا یوم عظیم، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، فیہ انجی اللہ موسیٰ وغرق فرعون وقومہ،
یہ بہت بڑا عظیم دن ہے کہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، اس کے مظالم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون غرق ہوا، سب سے بڑا دشمن ہلاک ہو گیا۔ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں، اس تکلیف کے دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے کہیں زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن عبادات میں بھی آپ نے غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، چنانچہ حکم دیا کہ یہودی یوم عاشوراء کا ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ ان کی مخالفت کرو، لہٰذا تم بجائے ایک کے 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11۔ عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو، لیکن وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھو۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک حکم ہمیں یہ ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ میں عزیز طالبات سے عاجزانہ گزارش کروں گا، آج بھی فرعونیت ہے، آج بھی یزیدیت زندہ ہے، آج بھی ملک میں، بستی اور شہر میں، محلوں میں، اداروں میں الگ الگ طریقے سے لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، آج بھی ظالموں کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی ناانصافی ہے، آج بھی فرعونیت کا دور ہے۔ عزیز طالبات، اللہ نے آپ معصوم بچیوں کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے، اللہ تمہارے معصوم ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ میں گزارش کروں گا اس دن کا ہم احترام کریں اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھ کر ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ دور حاضر کے فرعونوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح تو نے مصر کے فرعون کو ہلاک کیا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر اللہ سے یہ دعا کریں اللہ اسی طرح ہم سب لوگوں کی تکلیف کو دور فرما دے جس طرح تو نے ان انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور فرمایا، جس طرح ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی، اللہ کرونا وائرس کا بھی تو خاتمہ کر دے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اور حکومت ملی، اے اللہ ہماری خوشحالی کے دن پھر دوبارہ واپس لوٹا دے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بڑی تنگیوں سے گزر رہے ہیں، بڑے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ کر اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ یہ اسلامی سال، یہ نیا سال ہم سب کے حق میں فتوحات کا، کامیابی کا، کامرانی کا، نجات کا، سرخ روئی کا، سر بلندی کا، خوشحالی کا، راحت کا، اطمینان کا سامان بن کر آئے۔ گزشتہ سال نے انسانیت کو، ہم لوگوں کو بڑے دکھ دیے ہیں، سال گزشتہ کو یاد رکھا جائے گا، کس کے لیے؟ اسپتالوں میں بستر مرض پر تڑپتے ہوئے، کراہتے ہوئے لوگوں کے لیے۔ سال گزشتہ کو یاد رکھا جائے گا کن لوگوں کے لیے؟ بے غسل دفن ہوتے ہوئے مردوں کے لیے۔ سال گزشتہ کو یاد رکھا جائے گا روزی روٹی کے لیے، ایک وقت کے کھانے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے بھوکوں کے لیے۔ سال گزشتہ کو یاد رکھا جائے گا 2-2 ہزار کلومیٹر پیدل سفر کرنے والے ان اذیت ناک واقعات کے لیے۔ سال گزشتہ نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑے دکھ دیے ہیں۔ روزہ رکھ کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا، شانتی کا سامان بنا کر بھیجے۔ یہ سال ہمارے حق میں بدر کا سال بن کر آئے، یہ سال ہمارے حق میں فتح مکہ کا سال بن کر آئے، اور گزشتہ سال کی جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں، انسانیت کو نجات ملے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ
اس مبارک دن دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. میں نے اتنے سارے فضائل یوم عاشورہ کے تعلق سے عرض کیے ہیں، لیکن امت کا ایک طبقہ، مسلمانوں کا ایک طبقہ جو اس کی تاریخی اہمیت سے اور اس کی شرعی حیثیت سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی عزت اور عظمت سے ناواقف ہے، اور وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، اس دن میں طرح طرح کے بدعات کا، غلط رسومات کا، ناجائز امور کا ارتکاب کرتے، بالکل اسی طرح غیروں کی طرح، غیروں کی مشابہت کرتے ہوئے امت کا ایک طبقہ ماہ محرم کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتا ہے. یوم عاشورہ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جس دن کو اللہ نے مبارک کہا ہے، جس دن کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، لوگ اس دن ہی کو غلط سمجھتے. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے. یہ اسی دن متعین ہو گیا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن ان 4 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے مبارک ہیں. ان 4 مہینوں میں ماہ محرم بھی ایک محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے، کئی انبیاء کی تکلیفوں کو دور فرمایا ہے، کئی ظالموں کو ہلاک فرمایا ہے. جس دن کو، جس مہینے کو قرآن فضیلت والا بتاتا ہو، وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے وہ لوگ جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی دکان مکان کا افتتاح نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے. اور حد تو یہ ہے کہ بعض لوگ محرم کے پہلے عشرے میں 10 تاریخ تک جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ گوشت کا استعمال بھی نہیں کرتے، گوشت کے کھانے کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ نئے دلہا اور دلہن کو، میاں بیوی کو اس مبارک مہینے میں جدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے. ان تمام ناجائز امور کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرتے ہیں، بدعات اور رسومات میں یہ مبتلا ہوتے ہیں. اور یوم عاشورہ کے نام پر گلی کوچوں میں جو تماشا ہوتا ہے، جو کھیل ہوتا ہے، جو لہو و لعب میں جو لوگ مبتلا کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اسے بازاروں میں رکھ کر اس سے تجارت کریں. آپ کی شہادت اتنی گئی گزری نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اسے آپ لہو و لعب کا ذریعہ بنائیں، سامان بنائیں، کھیل کود تماشا کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی حمایت میں آواز بلند کی ہے، ظالم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے آپ نے جان دی ہے، شہادت کے منصب عظیم کو آپ نے حاصل فرمایا ہے. آج بھی ظلم ہے، ہم ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، بے دینی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، مجبور اور مظلوم انسانیت کا سہارا بنے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو عظیم واقعہ پیش آیا، یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہ ہو، اس بات کا علم نہ ہو. آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید کتا خون چاٹ رہا ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے ام سلمہ، میرے اس نواسے کو، میرے اس بچے کو لوگ شہید کر دیں گے. سفید کتے سے مراد ابن زیاد تھا جو گوری رنگت کا تھا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے لاڈ اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے چیخ کر رونے لگتے ہیں۔ ازواج مطہرات جمع ہو گئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیوں آپ روتے ہیں، کیوں اتنا زور سے آپ نے چلایا اور چیخ مار کر آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ میرے بعد میرے اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بعد میرے اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، آپ کو اللہ نے اس کی اطلاع دی تھی، لیکن آپ نے کبھی دعا نہیں فرمائی کہ اللہ میرے بچے کو بچا لے، دین اسلام کے لیے میرا بچہ قربان ہو جائے اور شہادت کے عظیم منصب کو حاصل فرمائے، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نانا کے ان عزائم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عزائم پر اترتے ہوئے امت کو کیا پیغام دیا، امت کے سامنے کیا نمونہ رکھا۔ 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، آخری دن آیا یوم عاشورہ، محرم کی 10ویں تاریخ، لڑتے لڑتے تقریباً 17 اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل کے شہید ہو چکے ہیں، اور دیگر مسلمانوں کو کل ملا کر 72 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 72 لوگوں کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ تنہا تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں جنگ فرما رہے ہیں، دشمنوں سے آپ لڑ رہے ہیں۔ حضرات محدثین نے لکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو لڑتے لڑتے ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز آئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو روانہ فرمایا شمر کے پاس، اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ جا کر اس سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کر دے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت آ چکا ہے۔ اس شمر نے کہا، اس ملعون نے کہا کہ نہیں، ہم نماز کے لیے جنگ کو نہیں روکیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میں امت کے سامنے نمونہ رکھوں گا، امت کے سامنے ایک پیغام رکھوں گا کہ میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے لکھا تقریباً 55 افراد اس موقع پر، 55 یا کچھ کمی پیشی کے ساتھ کچھ احباب تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان 55 احباب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک جماعت جا کر نماز پڑھے گی اور ایک جماعت جنگ لڑتی رہے گی، چونکہ اس نے جنگ بندی کرنے سے منع کر دیا، وہ راضی نہیں ہوا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 52 افراد تھے، تو اس میں سے 26 افراد کو الگ کر دیا، 26 افراد گئے اور جا کر انہوں نے نماز ادا فرمائی، باقی 26 افراد لڑ رہے تھے۔ پھر جب یہ 26 نماز پڑھ کر آئے تو پھر باقی 26 احباب جا کر انہوں نے نماز ادا فرمائی، امت کو یہ پیغام دیا دیکھو نماز کبھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت بیمار تھے، ایسی سخت بیماری میں بھی 7 مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی، تو آپ نے امت کو نماز کی تاکید کا پیغام دیا، نماز کی پابندی کا آپ نے سبق پڑھایا کہ میدان جہاد میں بھی، خنجروں کے سائے میں بھی، تلوار کی زد میں بھی ہم نے سجدے کو نہیں چھوڑا ہے۔ سجدہ انسان کو عافیت عطا کرتا ہے، نماز انسان کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے، ہر تکلیفوں کا علاج، ہر مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ سجدہ کیا کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، نماز سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔
جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیجئے اور خود بھی آپ اس کی پابندی کیجئے۔ تو عزیز طالبات، جو حالات آئے ہیں گھروں کے اندر، جو پریشانیاں ہیں، کوئی عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا علاج، سب سے بڑی شفا اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کی موت پر 2 رکعت نماز ادا فرما کر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کو نماز معراج عروج پر پہنچاتی ہے، ان کی تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ تو میں محرم کے یوم عاشوراء کے شہادت حسین کی روشنی میں یہ پیغام، یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، جب امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو کر پوری تیاری کے ساتھ جب آپ باہر نکلتے ہیں، اب بہت سارے ساتھی ختم ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب باقی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور ادھر حجرے کے اندر حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، جو آپ کی بہن تھی، زینب بنت علی۔ جب جا رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری ملاقات کر رہے تھے اپنی بہن سے، تو آپ نے فرمایا کہ بہن، اگر اللہ مجھے اس جہاد میں شہید فرما دے، شہادت کا منصب عطا فرما دے، شہادت کی نعمت سے مجھے مالا مال کر دے، بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بھائی نے بہن سے پوچھا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ کیا ماتم کرو گی؟ چیخ کر چلا کر اپنے گریبان کو پھاڑو گی؟ اپنے بالوں کو نوچے گی؟ اپنے چہرے کو نوچ کر کیا تم ماتم کر کے غم کا اظہار کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی جان، میں تو وہی کروں گی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نماز پڑھوں گی، اپنے بھائی کی شہادت کی قبولیت کی میں دعا کروں گی کہ میرا بھائی شہید ہو رہا ہے، میں ایک شہید کی بہن ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا عزت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سرخروئی ہو سکتی ہے، یہ میرے لیے فخر اور ناز کی بات ہے، میں تمہاری شہادت کی قبولیت کی دعا کروں گی۔ بھائی نے ایک اور نصیحت فرمائی، اسی کی طرف میری بہنوں کو میں متوجہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کہنے لگے بہن، میری دوسری گزارش یہ ہے، چاہے میرے جسم کے جتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے جتنا بھی مجھے مارا پیٹا جائے، میرے جسم پر جتنے بھی زخم لگائے جائیں، میری ایک گزارش ہے، یاد رکھنا کبھی بے پردہ ہو کر باہر نہ آنا۔ مجھے بچانے کے لیے، میری جان کے لیے کہیں تیرے سر کا دوپٹہ ہٹنے بھی نہ پائے، تیری سر کی اوڑھنی کبھی ہٹنے نہ پائے، چاہے جتنا بھی مجھے مارا پیٹا جائے، جتنا بھی میرے اوپر ظلم کیا جائے، میں تجھ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان غیر محرموں کے سامنے تو نہ آنا، تیرا سر ننگا نہ ہونے پائے، پردے کی حفاظت کرنا، کہیں بھائی کی محبت میں کہیں تو حجرے سے باہر آ کر مجھے بچانے کی کوشش نہ کرنا۔ تلوار کی چھاؤں میں بھی، خنجروں کے سائے میں بھی حضرات صحابہ کرام نے امت کی بیٹیوں کو، امت کی ماں اور بہنوں کو یہی پیغام دیا ہے، تمہاری سب سے بڑی دولت تمہاری عزت ہے، تمہاری عفت ہے، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہارا پردہ ہے، تمہارے لیے سب سے بڑی زینت، سب سے بڑی تمہاری دولت
تمہاری اپنی عزت کو تمہیں چھپانا ہے۔ بھائی نے میدان جہاد میں بہن کو یہ وصیت فرما کر امت کی بچیوں کے سامنے، امت کی عورتوں کے سامنے یہ سبق رکھا ہے، تمہارے لیے سب سے بڑی چیز تمہارا پردہ ہے، پردے میں رہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورت کا اللہ نے اتنا، عورت کی عزت کا اتنا لحاظ فرمایا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے سوائے مریم علیہ السلام کے کہیں عورت کے نام کو بھی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ جہاں ذکر فرمایا یا نساء النبی امرأۃ نوح، اللہ نے فرمایا نوح کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کی عورت۔ اللہ نے عورت کے نام کو بھی چھپایا ہے، عورت کے کردار کی اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو بنا سوار کر گلی کوچوں میں جاتی ہے، نیت یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے، اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کے زیورات کی، اس کے زیب و زینت کی، اس کے حسن و جمال کی، اس کے قد و قال کی تعریف کرے، کوئی اس نیت سے جب قدم باہر رکھتی ہے، جب تک وہ بچی، جب تک وہ عورت، جب تک وہ لڑکی گھر واپس نہیں آ جاتی، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا حکم ہے عورت کے لیے، سب سے بڑا حکم اس کا پردہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب میں بچنے والی نہیں ہوں، اب میرا انتقال ہونے والا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ پوچھنے لگے فاطمہ اس میں تمہاری کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ کہنے لگی اے علی، اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، میں نبی کی بیٹی ہوں، جنتی عورتوں کی میں سردار ہوں، اللہ نے مجھے کئی ایک نعمتوں سے نوازا، اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا اے فاطمہ میں نے تجھے نبی کی بیٹی بنایا، جنتی عورتوں کا سردار بنایا، علی کی بیوی اور حسنین کی ماں بنایا، میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے، آج تو میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ تو میں اللہ سے کہوں گی علی، اللہ تیرے دربار میں ایسا پاک و صاف چہرہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں کہ فاطمہ کی زندگی میں اس کے چہرے پر تو کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کیا جائے۔ اتنا اہتمام کیا ہے ہمارے صحابیات نے، ہمارے اسلاف نے، ہماری گزری ہوئی ماں اور بہنوں نے۔ تو میں آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میری بہنوں سے، تمہارے سب سے بڑی دولت تمہاری عزت ہے، تمہاری عفت ہے، تمہارا کردار ہے، اپنے کردار پر کوئی داغ نہ لگے، تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی غیر محرم نگاہ تم پر نہ پڑنے پائے، تمہارے ماں باپ کو ذلیل اور شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس بات کی آپ کوشش کریں، ہمیشہ اپنے کردار پر توجہ دیں، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ضرور تعلیم حاصل کریں، دینی اور عصری علوم کو حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر بی ٹی اسکول کا یہ محفوظ مقام، یہ چہار دیواری جہاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، یہاں بہترین معلمات ہیں، ٹیچرز ہیں، اور بہت ساری سہولیات سے آراستہ یہ ادارہ ہے، جہاں محفوظ ماحول میں، شرعی ماحول میں، دینی حدود میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، تربیت کا بھی یہاں خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی تربیت کا، اسی کا ایک حصہ، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج محرم الحرام اور یوم عاشوراء کے تعلق سے ذمہ داروں نے اور یہاں کے معلمات نے، تمام احباب نے فکر کرتے ہوئے مجھے دعوت دی، اور محرم الحرام کے تعلق سے، یوم عاشوراء کے تعلق سے اس تقریب کو، اس عنوان کو
رکھ کر ہم سب کو جمع کیا گیا۔ ہمیشہ اس ادارے کے اندر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر اہم دینی موقع پر اس کے شرعی احکامات کیا ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس ادارے کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، آپ کے معلمات کی، ٹیچرز کی آپ قدر کریں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں پر آپ تعلیم حاصل کریں۔ ایک حکم تو عاشورہ کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، 9 10 یا 10 11۔ دوسرا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ جو بندہ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، گھر کے دسترخوان میں وسعت اور کشادگی کرے گا، ان کا من پسند کھانا ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے، سال بھر اس کی روزی میں خیر و برکت عطا فرماتے۔ یہ ایک حکم ہمیں روزہ رکھنے کا ہے۔ دوسرا حکم 10 محرم کی شام میں، 10 محرم کو ہمیں اچھا کھانا کھلانا، کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرنا، امت کے ضرورت مندوں کو بھی دینا، ان کا بھی تعاون کرنا۔ یہ 2 چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کے تعلق سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، پنجے بٹھانا یا مخصوص کھانے بنوانا یا شربت کا، کھچڑے کا انتظام کرنا، کھانا کھائیں، کوئی بھی کھانا کھانے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس دن کا اہم اور ضروری کھانا سمجھ کر وہی بنانا، وہی پکانا، وہی کھانا، یہ شریعت کے اندر زیادتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرنا یا ماتمی مجلسوں میں شرکت کرنا، آگ پر چلنا، جو بھی لوگ جو تماشا کرتے ہیں، یہ غیر شرعی ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف آپ روزہ رکھیں اور ان 2 دنوں میں کم از کم جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، امت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دور حاضر کے ظالموں سے امت کو نجات عطا فرمائے، اسلام کو، مسلمانوں کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔